ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بھائیو، کفار کی عیدیں اور تہوار بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ اگر آج بھی آپ اپنے آس پاس اپنے پڑوسی ممالک کی طرف دیکھیں تو وہاں کفار عیدیں، میلے، ٹھیلے، تہوار بہت زیادہ مناتے ہیں اور بڑی دھوم دھام کے ساتھ مناتے ہیں۔ مسلمانوں پر ان تہواروں کی تحقیق کرنا واجب نہیں ہے، لیکن میں اتنی جانکاری رکھنا ضروری ہے کہ کون سا تہوار کافروں کا، مشرکین کا، ہندوؤں کا، عیسائیوں کا، یہودیوں کا، جین کا ہے، اور وہ تہوار ہم نے کرنا ہے یا نہیں کرنا۔ ٹھیک ہے، صرف ان کی اتنی واقفیت اور ان کے بارے میں اتنی جانکاری ضروری ہے۔ اور یہ جتنے بھی اعمال ہیں یہ سارے کے سارے بدعت کے اندر شمار کیے جائیں گے۔ اس معاملے کو سمجھنے کے لیے ویسے میری بہت سارے کلپس، سٹریمز انسٹاگرام کے اوپر، اس کے علاوہ یوٹیوب کے اوپر بھی بدعت کے اوپر موجود ہیں۔ یوٹیوب کے اوپر میرے 2 مدلل لیکچرز ہیں جن کے اندر میں نے بدعت کو بڑی ڈیٹیل کے ساتھ بیان کیا۔ آپ اگر وہ دیکھیں گے تو آپ کو یہ سارا معاملہ سمجھ آ جائے گا۔ ہم نے دوبارہ سے بدعت کے خلاف جو ہے وہ جنگ چھیڑ دی ہے، اور دوبارہ سے ہم ان بدعتوں کے اوپر بات کرنے لگے ہیں تاکہ لوگوں کی آگہی کی جائے، ان کو بتایا جائے کہ سر دیر از نو بدعت حسنہ۔ ہمارے کسی عالم دین نے ایک اچھا کام نکالا، جیسے سلام پڑھنا۔ رسول اللہ پر سلام پڑھنا بڑی اچھی بات ہے، تو اجماعی طور پر پہلے نہیں پڑھا جاتا تھا، مگر کسی عالم دین نے کہا کہ دیکھو لوگ غافل ہے، غفلت کا شکار ہے، تو کیوں نہ ایسا کیا جائے کہ سب کو جمع کیا جائے، مجلس منعقد کی جائے، پھر نبی پر سلام اور درود پڑھا جائے۔ سب جمع ہوئے اور درود پڑھنے لگے، پھر وہ چیز چلن میں آ گئی، لوگوں نے میلاد اور درود و سلام کی مجلسوں کو منعقد کرنا شروع کیا۔ اب نتیجہ یہ ہوا کہ ایک مجلس، 2 مجلس، طریقہ چلتا رہا، ایک شہر سے دوسرے شہر، دوسرے شہر سے تیسرے شہر، اب پوری دنیا میں اہل سنت پر اس پر عمل ہونے لگا۔ ہر جگہ اب نبی پر سلام پڑھے جا رہے ہیں۔ تو جس نے اس کو ایجاد کیا تھا اور جتنے لوگ عمل کر رہے ہیں، سب کو ثواب، اور سب کے برابر کس کو ثواب؟ جس نے اس کو اچھے کام کو ایجاد کیا تھا۔ یہ بدعت حسنہ، یہ کوئی بدعت حسنہ نہیں ہے، صرف دل کے بہلانے کو غالب خیال اچھا ہے۔ یہ صرف دل کے بہلانے کی چیزیں ہیں، ان کا حقیقت سے دور دور تک کوئی لینا دینا نہیں۔ یہ ہمارے اس دور دراز کے رشتہ دار کی طرح بھی نہیں ہے جن کو ہم نے کبھی ملے تو ہلکا پھلکا آئیڈیا آ جاتا ہے نا کہ یار ہم کہیں دیکھا ہے اس کو۔ یہ بدعات دین سے اتنی کوسوں دور ہیں کہ یہ آپ کے سامنے آئیں تو آپ پہچان بھی نہ سکیں۔ ٹھیک ہے، یہ بہت کوسوں دور کی چیز ہے۔ تو میرے بھائیوں، اس سلسلے میں وہ تمام عیدیں، وہ تمام تہوار جو بدعت کی پیدا کرتا ہیں، جو بدعت کی پیداوار ہیں، جن کے والد محترم بدعت ہیں، ٹھیک ہے، یہ سب کے سب منکر ہیں، ناقابل قبول ہیں، مکروہ ہیں، کراہت والی ہیں، چاہے یہ کراہت تحریمی ہو یا کہ غیر تحریمی۔ اہل کتاب ہوں، کفار ہوں، مشرکین ہوں، جین ہوں، ہندو ہوں، سکھ ہوں، عیسائی ہوں، یہودی ہوں، ان کے تمام تہوار کرنا بدعت کے اندر ہی شمار کیا جاتا ہے۔ کسی بھی چیز کی ممانعت کے لیے 2 چیزیں، 2 اسلوب ہونے چاہیے۔ نمبر 1 وہ بدعت ہو، نمبر 2 یا پھر وہ مشرکین کی، ہندوؤں کی، کفار کی مشابہت۔ تو تمام میلے، عیدیں، تہوار جتنے بھی آپ کسی کو دیکھ کر مناتے ہیں یا سمجھتے ہیں کہ یہ منانے چاہیے، اگر آپ وہ کریں گے تو وہ بدعت کے اندر ہی آئیں گے، چاہے وہ خالصتاً بدعت ہو، چاہے وہ مشرکین کی مشابہت ہو، کیونکہ اس کا دین سے تو کوئی تعلق ہے ہی نہیں۔ ٹھیک ہے، اب اس معاملے کو سمجھنے کے لیے، اس تمام کارروائی کو سمجھنے کے لیے، اور جو لوگ یہ واردات ڈالتے ہیں نا، ان کی اس واردات کو سمجھنے کے لیے، کیونکہ اگر آپ کو ایک بار پتہ لگ جائے نا کہ اسکیمر اسکیم کیسے کرتا ہے، آپ وہ طریقہ واردات سمجھ جائے نا، پھر آپ کو دنیا میں کوئی بندہ اسکیم نہیں کر سکتا، آپ کو ساتھ دھوکہ نہیں کر سکتا، کیونکہ آپ کو اس کا اسکیم کی نا بیسک سمجھ آئے گی۔ اب یہ جو بدعتی لوگ بدعتوں کو حلال کرنے کے لیے اسکیم کرتے ہیں نا، وہ اسکیم کا نا میں آپ کو اب ٹرک سمجھا دیتا ہوں۔ ابھی آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ ان اسکیمرز کو پکڑنا کیسے، ان دھوکے باز، ان 2 نمبر ملاؤں کو جو کھڑے ہو کر اپنی مرضی سے بدعتوں کو جائز کرنے پر تلے ہوئے، اور نہ صرف تلے ہوئے
بلکہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین پر بدعتوں کے الزام لگاتے ہیں، بلکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پر بدعت کو جائز کہنے کا الزام لگاتے ہیں۔ نعوذ باللہ من ذالک، نقل کفر نباشی۔ زیادہ جذباتی تو نہیں ہو گیا۔ خیر میرے بھائیوں، اس قاعدے کو سمجھتے ہیں۔ صحیح مسلم کے اندر جناب جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی خطبہ دینے لگتے یا خطبہ فرماتے تو کہتے اما بعد، سب سے بہترین کتاب، سب سے بہترین راستہ سرکار دو عالم امام الانبیاء کا راستہ ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بدترین کام وہ ہیں جو دین میں نئے ایجاد کر لیے جائیں۔ ہر نیا کام بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ سنن نسائی کے اندر اس کے اندر تھوڑا سا ایڈیشن ہے۔ ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے کے جانے والی ہے۔ کل بدعت ضلالہ کل ضلالۃ فی النار، فی النار، آگ میں لے کے جانے والے کام ہیں یہ، گمراہی کی طرف لے کے جانے والے کام۔ ٹھیک ہے، اچھا اب اس روایت کو، یہ روایت جو میں نے ابھی بتائی آپ کو، یہ صحیح مسلم کے اندر اور سنن نسائی کے اندر مشترکہ موجود ہے، اور اس کی سند، دونوں کی اسناد جو ہیں وہ صحیحین یعنی بخاری اور مسلم دونوں کے اندر متفق علیہ حدیث ہے کہ جو کوئی ہمارے طریقے میں کوئی ایسی بات ایجاد کرے جو اس میں نہیں تھی وہ مردود ہے، وہ رد ہے۔ بنیادی کلیہ سمجھتے جائیے کہ جو دین میں ایسی چیز ایجاد کرے جو اس میں نہیں تھی وہ بدعت ہے۔ اس کے علاوہ حضرت ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جو کوئی میرے بعد ہوگا، زندہ رہے گا، وہ بہت اختلافات دیکھے گا، وہ بہت اختلافات دیکھے گا۔ تو جب تم اختلاف دیکھو تو کیا کرو، علیکم بسنتی وسنت خلفاء راشدین والمہدیین، کہ میری سنت اور میرے خلفاء راشدین والمہدیین کی سنت کو مضبوطی سے تھام لینا، اس کی پابندی کرنا اور اسے دانتوں کے زور پر پکڑ لینا، خود کو بدعت کے کاموں سے بچائے رکھنا، کیونکہ ہر بدعت گمراہی اور ہر گمراہی جہنم میں لے کے جانے والی ہے، چاہے حسنہ ہے، چاہے سیئہ ہے، چاہے کوئی بھی ہے۔ جیسے جال حق کے اندر 1700 قسمیں لکھ دیں تو کلو سمجھ نہیں آیا قرآن کا، تمہیں سمجھ کے آیا کہ ایک حسنہ ہوتی ہے، ایک سیئہ ہوتی ہے، لیکن قرآن کا کلو سمجھ نہیں آیا تو کہ قرآن کے اندر آتا ہے کلو نفس ذائقۃ الموت۔ قرآن کہتا ہے ہر ذی روح نے موت کا مزہ چکھنا ہے، ہر متنفس، ہر صاحب نفس نے موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اس کے اندر یہ مطلب نہیں ہے اس کا کہ جو اچھے لوگ ہیں انہوں نے چکھنا ہے، کہ جو برے لوگ ہیں انہوں نے چکھنا ہے، نہیں، کلو اچھا ہے، برا ہے، چھوٹا ہے، بڑا ہے، مومن ہے، کافر ہے، یہودی ہے، منافق ہے، چاہے کوئی بھی ہے، کلو نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر ذی روح نے موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اسی طرح کلو بدعۃ ضلالہ کلو ضلالۃ فی النار، ہر بدعت گمراہی ہے، ہر گمراہی جہنم میں لے کے جانے والی ہے۔ میرے بھائی، اس میں سے تمہارے لیے حجت کیسے نکلے گی، تمہارے لیے تعویل کیسے بنے گی؟ صرف اس لیے کیونکہ تم 11ویں کھانا چاہتے ہو، اس لیے کہ تم 40ویں کرنا چاہتے ہو، بس کیا وہ پچھلے دنوں ایک ویڈیو میں دیکھ رہا، کہہ رہا جی فلانا کام 40 دن میں ہوا، فلانا کام 40 دن میں ہوا، فلانا کام 40 دن میں ہوا، ثابت ہوا 40 دن۔ تو میرے بھائی، آج آپ کے بریلوی بھائی 40واں 15ویں دن کیوں کرتے ہیں؟ 15ویں دن 40واں جی، کوئی بندہ مر جائے نا تو 15ویں دن 40واں ٹھہروا دیتے ہیں۔ وجہ 40 دن تک کا انتظار نہیں کرتے، اس کی وجہ یہ ہے کہ بھائی ٹائم نہیں ہوتا نا سر، ٹائم نہیں ہوتا۔ تو آپ نے یہ اپنی 11ویں ختم، کل 40ویں، 3، 10ویں، 4 ان کو جائز کرنے کے لیے صحابہ کرام پر، قرآن پر اور اللہ کے رسول پر بہتان زنی کی، کو توبہ کرنی چاہیے۔ خیر، یہ ایک محکم قاعدہ ہے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث سے اخذ ہوتا ہے اور اجماع امت سے ثابت ہے۔ اس کے علاوہ قرآن مجید فرقان حمید میں ایک بڑی منفرد آیت ہے سورہ شورا کے اندر کہ کیا ان لوگوں نے اللہ کے ساتھ ایسے شریک مقرر کیے جنہوں نے ان کو وہ احکامات دیے جو اللہ کے فرمائے ہوئے نہیں تھے۔ کہتے ہیں جی بدعت ہے نا، بدعت ہے، قرآن سے ثابت، لو ثابت کر رہے ہیں، اور بھی خدمت سے ڈیلا ہے، ہم ثابت کرنے لگے ہیں قرآن سے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ ان لوگوں نے اللہ کے ساتھ ایسے لوگوں کو شریک کر لیا، اللہ کو ان کو اپنا رب بنا لیا جو ان کو ایسا حکم دیتے تھے جو اللہ کا فرمایا ہوا حکم نہیں ہوتا تھا، لیکن یہ اس کو منو ہی نہ مانتے تھے۔
تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا یہ بدعتی ہیں، یہ مشرک ہیں. شرک کرنا بھی تو بدعت ہے نا، ٹھیک ہے. اور فرقہ پرستی کرنا بھی شرک ہے. کو بندہ کھڑا ہو کے کہے گا صحیح کہ یار ہو یہ نئی باتیں کر، نئی بات نہیں، قرآن کہہ رہا ہے. ان لوگوں نے وہ احکامات جاری کروائے ان سے جو اللہ کے فرمایا ہوئے نہیں تھے، جو اللہ کا فرمایا ہوا نہیں ہے وہی تو بدعت ہے، وہی تو دین کے اندر اضافہ ہے. اور کیا ہے دین کے اندر اضافہ؟ یعنی وہ کام جو اللہ اور اللہ کے رسول نے نہیں فرمایا. جیسے بی بی عائشہ فرماتی ہیں کہ جس نے دین کے اندر ایک ایسی چیز ایجاد کی جو اس میں نہیں تھی اس نے بدعت کی. تو جو قرآن کے اندر ہے وہ سنت ہے، وہی طریقہ ہے، وہی راستہ ہے صراط ہدایت کا، ٹھیک ہے. اور وہ لوگ جو اس کے علاوہ چلیں وہ بدعت ہے. تو وہ احکامات جو آپ کے بزرگوں نے، آپ کے بابوں نے، آپ کے اولیاء نے، آپ کے اماموں نے دیے، اگر وہ قرآن کے خلاف ہیں تو وہ بدعت ہے. میں نہیں کہہ رہا، سورہ شورا میں میرا اللہ کہتا ہے. میں اپنے اللہ سے جنگ نہیں کر سکتا، آپ تیار ہیں آپ کریں. میرے میں اتنی سکت نہیں کہ میں اپنے اللہ سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہوں. ہم تو ان کے غلام ہیں، ہم ان کی بات کو لوگوں تک پہنچاتے ہیں. وما علینا الا البلاغ المبین، ہمارا کام تو محض پہنچانا ہے. کوئی مانے یا نہ مانے، انا ہدینہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، ہم نے تمہارے لیے دو راستے کھول دیے ہیں، چاہے شکر کرو چاہے کفر کرو، تمہارے پہ ہے، جو دل ہی جانا نے کرو. لیکن اس کے آؤٹ کم کے لیے بھی، اس کے کانسیکوینسز کے لیے بھی تیار ہے. بس جو کوئی ایسی بات کو تقرب الہی کا ذریعہ سمجھے جو کہ اللہ کا بتایا ہوا طریقہ نہ ہو، تو اس نے ایک نیا دین بنا لیا جس کی اجازت اللہ نے نہیں دی. اور جو کوئی اس کی پیروی کرتا ہے وہ دراصل اس ایجاد کرنے والے کو اللہ کا شریک بنا رہا. یعنی ایک بندہ ہے، اس نے ایک نئی کتاب تحریر کر لی ہے، اس کتاب کے اندر نئے احکامات جاری کر دیے ہیں اور الزام یہ لگایا کہ یہ اللہ کی طرف سے ہیں، ٹھیک ہے. تو اگر کوئی بندہ اس کی پیروی کرے گا تو اس نے اس بندے کو اپنا رب بنا لیا، کیونکہ اس نے ایک نیا دین، ایک نیا راستہ نکال لیا. جیسے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اللہ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر اپنے عالموں درویشوں کو اپنا رب بنا لیا، اور مریم کے بیٹے مسیح کو بھی، حالانکہ انہیں صرف ایک اللہ کی عبادت کا حکم تھا جس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور ان کے شریک مقرر کرنے سے وہ منزہ ہے، وہ پاک ہے. حضرت عدی بن حاتم نے جب یہ آیت مبارکہ سنی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی کہ اہل کتاب تو اپنے احبار اور رہبان کی کبھی عبادت نہیں کرتے. آپ نے جواب دیا ہاں عبادت تو نہیں کرتے، لیکن جب ان علماء اور درویشوں نے حرام کو حلال ٹھہرایا تو عوام نے ان کی بات کو منوعین قبول کر لیا، اور جب انہوں نے حلال کو حرام قرار دیا تو عوام نے اسے بھی قبول کر لیا. تو بس جو شخص دین الہی میں کسی کی دخل اندازی کو منظور کرتا ہے، بس جو شخص دین کے اندر کسی اور کی بات کو بغیر دلیل کے مان لیتا ہے، گویا وہ اس کی تحلیل اور تحریم، استحباب و ایجاب کو قبول کرتا ہے، جس کی وجہ سے اس مذمت کے دائرے میں داخل ہو جاتا ہے.